امریکی غرور مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں دفن ہو چکا ہے۔ واشنگٹن کی دھمکیاں، پینٹاگون کا خوف اور نیتن یاہو کی بوکھلاہٹ رجیم چینج کا ڈرامہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی بن گیا۔ دنیا ایک نئی عالمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور طاقت کا محور تبدیل ہو چکا ہے۔ ویورز، مشرق وسطیٰ اس وقت تاریخ کے سب سے خوفناک اور نازک موڑ پر ہے۔ جس ایران کو ایک فون کال یا چند دھمکیوں سے جھکانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، آج وہی ایران امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف بارود اور ٹینکوں کی نہیں، یہ جنگ ہے میٹا اسٹیٹک امپیریلزم اور ایک خود مختار ریاست کے ٹکراؤ کی۔ وہ پس پردہ معاہدے، بیجنگ اور ماسکو کا ماسٹر اسٹروک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ غلط فہمیاں جنہوں نے سپر پاور کو اپنے ہی جال میں پھنسا دیا ہے۔ اس ویلاگ میں امریکہ ایران جنگ کا تیزی سے بدلتا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، تاریخی طور پر یورپ سے جنم لینے والی عالمی طاقتوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے روپ بدلے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کا رواں دواں نو آبادیاتی نظام براہ راست فوجی قبضے اور گورنروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں میٹا اسٹیٹک امپیریلزم کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے۔ جس طرح طبی سائنس میں کینسر کا مرض جب جسم کے ایک حصے سے نکل کر پورے وجود کے خون، خلیات اور اعضاء میں پھیل جاتا ہے تو اسے میٹا اسٹیٹک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جدید سامراج جب محض حدود یا سرحدوں کا محتاج نہیں رہا، یہ نظام جغرافیائی حد بندیوں سے آگے نکل کر دنیا کے ممالک کی معیشت، قوانین، دفاعی نظام اور معلومات کے تمام ذرائع پر ایک کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ ایک صدی قبل وجود میں آنے والی نیشن سٹیٹ کی روایت کے اب یہ طاقتیں منکر ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں ریاستوں کو حکومتیں نہیں چلاتی، بلکہ اصل طاقت کارپوریٹ اداروں، ملٹی نیشنل کمپنیز اور سیکیورٹی سٹیٹ کے گٹھ جوڑ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قوتیں قوانین وضع کرتی ہیں، مشترکہ دفاع کا نام دے کر معاشی بلیک میلنگ کرتی ہیں اور آزاد ممالک پر اپنے تیار کردہ معاشی و انتظامی اصول نافذ کرتی ہیں۔ ایران جنگ کوئی الگ تھلگ فوجی تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ اس میٹا اسٹیٹک امپیریلزم اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جانے والی ایک آزاد ریاست کے درمیان ٹکراؤ کی کلاسیکل مثال ہے۔ ویورز، امریکہ نے گزشتہ 50 برسوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں اپنے معاشی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے خلیجی بادشاہتوں کا بے دردی سے استعمال کیا۔ اس پورے منصوبے کو کامیابی سے چلانے کے لیے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 3 بنیادی محاذ یا محور قائم کیے۔ نمبر 1، سعودی عرب میں آل سعود کی موروثی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے اسے اپنی مکمل سیکیورٹی کی چھتری کے نیچے لانا پسند کیا۔ اس کا عوض سعودی عرب کے تیل کے ذخائر اور معاشی پالیسیوں کو امریکی ملٹی نیشنل کمپنیز کے تابع کیا گیا۔ نمبر 2، متحدہ عرب امارات، جس میں 7 مختلف خاندانوں کی موروثی حکمرانی قائم ہے۔ جدید اور جمہوری دور میں بھی امریکہ نے ان شاہی نظاموں کو محض اپنے مفادات کے تحت تحفظ فراہم کیا۔ امارات کو امریکی اور مغربی کمپنیز کا ریجنل مرکز بنا دیا گیا اور اس کی معیشت کو مکمل طور پر عالمی سرمایہ داری کا محتاج کر دیا گیا۔ تیسرا، قطر کے شیخ پر مشتمل موروثی نظام کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دے کر وہاں امریکی سینٹ کام کا سب سے بڑا اور اہم ترین فوجی اڈہ العدید ایئر بیس قائم کیا گیا۔ اس سیکیورٹی نیٹ ورک میں کویت اور اردن کو بھی ضمنی طور پر شامل کیا گیا۔ مسلسل 50 سال تک ہر امریکی صدر نے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالا اور ان ریاستوں کے معدنی اور معاشی وسائل کا رخ امریکی وال اسٹریٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف موڑ دیا۔ ویورز، اس پورے خطے میں ایران وہ واحد ملک ہے جو پچھلے 47 برسوں سے خود کو اس امریکی پروجیکٹ سے مکمل طور پر علیحدہ کر چکا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے ایران نے امریکی احکامات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 47 برسوں سے امریکی اور یورپی پابندیوں کے ذریعے ایران کا معاشی گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج ایران اس آزادی کی قیمت ایک مسلط کردہ جنگ کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ اور ابراہم اکارڈ کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ واضح طور پر 2 دائروں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ 123 اگریمنٹ، سول نیوکلیئر ڈیل۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا، جسے 123 اگریمنٹ یا 30 سالہ سول نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس معاہدے کے تحت امریکی کمپنی سعودی سرزمین پر جوہری پاور پلانٹس تعمیر کریں گی اور ٹیکنالوجی منتقل کریں گی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے انکشافات کے مطابق اس معاہدے کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک
بلیک باکس افزودگی مرکز قائم کیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ملک کو اپنی سرزمین پر افزودگی کی اجازت اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ اس کے پلانٹس کی باغ ڈور امریکی کمپنیز کے پاس ہوگی۔ یہ دراصل وہی پرانا طریقہ کار ہے جو کتاب اکنامک ہٹ مین میں بیان کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح امریکی کمپنیز کسی ملک کے بنیادی ڈھانچے کو گھیرے میں لے کر اس کی معیشت اور قدرتی وسائل کو براہ راست کنٹرول کرتی ہیں۔ ویورز، معاہدے پر دستخط کے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے شرط عائد کی کہ یہ نیوکلیئر ڈیل صرف اسی صورت میں آگے بڑھے گی جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور ابراہم اکارڈ کا باقاعدہ طور پر حصہ بن جائے گا۔ اس سے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ امریکہ جو ٹیکنالوجی کی اصل قیمت ڈالرز نہیں ہے، بلکہ جو اسرائیل کی تسلیم داری، اس سے دوستی اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو تقویت دینا ہے۔ ٹرمپ کی اس اچانک شرائط کی ایک وجہ امریکی صدر کی وہ شدید ناراضی بھی تھی جو انہیں اپنے ہی وزیر توانائی کرس رائٹ سے تھی۔ کرس رائٹ نے ٹرمپ کو پیشگی مطلع کیے بغیر اس معاہدے کا اعلان کر دیا تھا، جس پر فاکس نیوز اور وال اسٹریٹ جرنل جیسے میڈیا اداروں نے شدید تنقید کی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس معاہدے پر اثر انداز ہونے کے لیے پورا زور لگایا۔ اس وقت امریکی کانگریس میں کئی سینیٹر اس معاہدے کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور پر جب ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف نیچے گر چکا ہے اور مڈ ٹرم الیکشنز قریب ہیں۔ ایسے میں یہ تنازعہ ٹرمپ کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ویورز، ٹرمپ کی پالیسی کا دوسرا دائرہ چین اور روس کو اس جنگ سے دور رکھنا اور عالمی میڈیا کے سامنے یہ تاثر دینا ہے کہ انہوں نے سفارتی سطح پر کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہے۔ ٹرمپ نے بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ چین اور روس دونوں نے انہیں ذاتی طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایران کو کسی قسم کا جدید اسلحہ فروخت یا فراہم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں عالمی رہنماؤں پر اعتماد کرتے ہیں اور اگر چین یا روس نے ایسا کیا تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن جیو پالیٹکس اور سفارتی باریکیوں پر نظر رکھنے والے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ایک عظیم خوش فہمی پر مبنی ہے۔ ٹرمپ جان بوجھ کر صرف ہتھیار فروخت کرنے پر بات کرتے ہیں، حالانکہ جنگی دور میں مدد صرف بارود سے ہوتی ہی نہیں ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، سیٹلائٹ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے، سائبر ٹیکنالوجی ہے، معاشی مدد ہے اور سفارتی تحفظ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے بیجنگ اور ماسکو ایران کو مسلسل طاقت فراہم کر رہے ہیں۔ اگر چین اور روس یہ محسوس کریں کہ ایران کا خاتمہ ان کے اپنے قومی سیکیورٹی مفادات کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا تو واشنگٹن کے پاس اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ ماسکو اور بیجنگ کو ایران کی امداد سے روک سکے۔ ٹرمپ کے بیانات اور پالیسیوں میں موجودہ تضاد اس وقت مزید نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم ایک یوکرین جنگ پر ان کے موقف کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ امریکہ براہ راست یوکرین کو ہتھیار نہیں بیچتا بلکہ وہ نیٹو کے اتحادی ممالک کو فروخت کرتا ہے اور فیصلہ اتحادیوں کا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا خیال تھا کہ ڈیجیٹل دور میں ان کے اس دعوے کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ نیٹو کی سرکاری ویب سائٹ پر ان کے سرکاری دستاویزات ٹرمپ کے اس موقف کو مکمل جھوٹ ثابت کرتی ہیں۔ نیٹو کی ویب سائٹ کھلے الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ 2022 سے نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کو اربوں یورو کی ریکارڈ عسکری امداد فراہم کر رہے ہیں۔ نیٹو کی سرکاری لسٹ پریورٹائزڈ لسٹ جو ہے اس میں یوکرین ریکوائرمنٹس لسٹ پر واضح لکھا ہے کہ نیٹو امریکہ سے ہم دفاعی ساز و سامان کی خریداری کو دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ باقاعدہ آرگنائز اور کنٹرول کرتا ہے۔ نیٹو کا سپریم الائیڈ کمانڈر یورپ بذات خود ان فوجی پیکیجز کی نشاندہی کرتا ہے جو امریکہ سے خرید کر یوکرین بھیجے جاتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ یوکرین اور تائیوان کو کھلے عام اربوں ڈالر کا اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف روس اور چین سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی منمانی کو خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ امریکی سوچ کی غیر حقیقت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ٹرمپ، پینٹاگون اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے وہ تمام تجزیے غلط ثابت ہوئے ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا ایران کے خلاف آپریشن رجیم چینج انتہائی آسان اور تیز ترین ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے پچھلی 2 دہائیوں میں چین اور روس کے ساتھ انتہائی مضبوط اور دیر پا اسٹریٹجک معاہدے قائم کر لیے ہیں۔ 2021 میں چین اور ایران نے 25 سالہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت توانائی، انفراسٹرکچر، مواصلات، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی سمیت ہر شعبے میں بیجنگ نے ایران میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور تعاون کی ضمانت دی ہے۔ روس اور ایران نے جنوری 2025 میں ایک جامع دفاعی اور سیاسی معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی فوجی، سائنسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعلقات کو عروج پر پہنچانا ہے۔ اس معاہدے نے نہ صرف مغربی پابندیوں کے اثرات کو زائل کیا بلکہ دونوں ممالک کو ایک مشترکہ دفاعی محور پر پرو دی۔
حال ہی میں قازقستان میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے تفصیلی اور اہم مذاکرات کی۔ اراغچی نے واضح کیا کہ آبنہ ہرمز اور پوری خلیج میں تناؤ کی اصل وجہ امریکہ کی جانب سے نیوکلیئر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں اور پابندیاں ہیں۔ روسی اور چینی وزراء خارجہ نے ایران کی خود مختاری اور خطے میں اس کی اہمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ یہ ملاقاتیں واشنگٹن اور پینٹاگون کے لیے ایک واضح پیغام تھیں کہ ایران تنہا نہیں ہے بلکہ بیجنگ اور ماسکو اس کے پیچھے مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ویورز، ڈونلڈ ٹرمپ کے احمق مشیروں اور ہارڈ لائنر ساتھیوں مثلاً جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف اور پینٹاگون کے عہدیداروں کا خیال تھا کہ وہ معاشی دباؤ، فضائی حملوں اور ایرانی قیادت کو نشانہ بنا کر ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ حتیٰ کہ امریکی بمباری کے نتیجے میں اسکول پڑھنے والے 167 معصوم بچوں کی شہادت جیسے المناک اور وحشیانہ سانحات بھی پیش آئے تاکہ ایرانی عوام میں خوف پھیلایا جا سکے۔ دوسری طرف اسی امریکہ نے اسرائیل کو تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جہاں بین الاقوامی عدالتوں کی جانب سے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود وہ کھلے عام دنیا کو للکار رہا ہے، لیکن زمینی حقائق مختلف نکلے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا ایک وسیع اور انتہائی مؤثر نیٹ ورک تشکیل دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چین اور روس سے ملنے والی جدید ٹیکنالوجی، ڈرون سسٹمز اور انٹیلیجنس معلومات کی بدولت ایران کی نشانہ بازی کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں، تنصیبات اور اہم اسٹریٹجک مراکز اور مرکزی جو علاقے ہیں وہاں انتہائی دقت اور درستی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی وہ اصل ناکامی اور خوف ہے جس نے ٹرمپ انتظامیہ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ویورز، مجموعی طور پر عالمی جیو پولیٹیکل مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پینٹاگون اور اسرائیلی نیتن یاہو حکومت کے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گئے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ گمان تھا کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ، جذباتی تقریروں یا پریس کانفرنسز میں میڈیا کے سامنے ایران کو دھمکیاں دے کر یہ جنگ جیت لیں گے، لیکن یہ ان کی سخت ترین خود فریبی ثابت ہوئی۔ ایران، روس اور چین کا یہ نیا اتحاد دراصل مشرق وسطیٰ میں پچھلی نصف صدی سے جاری امریکی استحصالی اور سامراجی نظام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ طاقت کا توازن اب مغرب کے ہاتھوں سے نکل کر مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ خطے میں موجود 4 بڑی طاقتیں، اسرائیل جس کے پاس غیر قانونی ایٹمی ہتھیار ہیں، ایران جو نیوکلیئر جوہری صلاحیت کی دہلیز پر ہے، سعودی عرب جو امریکہ کے سہارے ایٹمی سیڑھی چڑھنے کی کوشش میں ہے، اور امریکہ جو اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ کر پورے عالمی نظام کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر سنجیدہ اور متنازع پالیسیوں نے اس کھیل کو خود ان کے اپنے ہاتھوں سے بھی باہر نکال دیا ہے۔ ویورز، پچھلی نصف صدی سے قائم امریکی نظام کا سورج اب غروب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ، پینٹاگون اور اسرائیل جس جال کو ایران کے لیے بچھانے چلے تھے، آج وہ خود اس میں جکڑے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دھمکیاں اور میڈیا شو آف اب حقیقت کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ آج خطے میں 4 بڑی طاقتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہیں۔ ایک طرف غیر قانونی ایٹمی اسرائیل اور گرتا ہوا امریکہ، تو دوسری طرف ایٹمی دہلیز پر کھڑا ایران اور اس کے پیچھے لوہے کی دیوار بن کر کھڑے روس اور چین۔ طاقت کا توازن مغرب کے ہاتھوں سے چھین کر مشرق نے اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں، اگر پھٹا تو پورا عالمی نظام راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسیاں امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ثابت ہو چکی ہیں؟ کیا روس اور چین کی یہ کھلی حمایت مشرق وسطیٰ سے امریکی وجود کا خاتمہ کر دے گی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔